السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حضرات علماء کرام اور آج کی اس مبارک مجلس کی کرسی صدارت پر فائز استاد گرامی فضیلت الشیخ عبد الرحمن المدنی حفظہ اللہ، اسی طرح دیگر ہمارے اساتذہ کرام، ضلعی جمعیت اہل حدیث مشرقی چمپارن کے معزز اراکین اور وہ حضرات جنہوں نے عقیدے سے متعلق مسابقے کو بحسن و خوبی اس کے انجام تک پہنچایا ہے۔ میرے بھائیوں، چونکہ وقت نہایت تنگ ہے، مختصر ہے، اور مجھے اپنے تأثرات پیش کرنے ہیں آپ حضرات کے سامنے، چونکہ اس مجلس کا اہم موضوع یہ عقیدہ ہے، توحید ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں عقیدے سے متعلق آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ محترم حاضرین، صحیح عقیدہ ہر مسلمان کی ضرورت، صحیح عقیدہ کا حامل ہونا ہر مسلمان کی ذمہ داری، صحیح عقیدہ کو جاننا ہر طالب علم کی ذمہ داری ہے۔ صحیح عقیدہ کو بیان کرنے کے لیے، بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے تمام نبیوں اور رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے صحیح عقیدہ سے اپنے بندوں کو روشناس کرانے کے لیے بہت ساری آسمانی کتابیں نازل کیں، جس میں سے آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیے گا، اس کی آیتوں کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کا نچوڑ، قرآن کا خلاصہ یہ عقیدہ توحید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد 13 سال تک مکہ میں رہے، اور ان سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا محور اور مرکز اور مرکزی عنوان اور اہم ٹاپک جو تھا وہ عقیدہ توحید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اور رسول بننے کے بعد جتنی اذیتیں برداشت کیں، جتنی تکالیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلیں، وہ اس لیے تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کا اعلان کیا کرتے تھے۔ کفار مکہ کو یہ بتلایا کرتے تھے کہ تمہاری عبادت کا مستحق اگر کوئی ذات ہے تو وہ رب العالمین کی ذات واحد ہے، جس کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو بنو کی تکلیفیں برداشت کی، پریشانیاں جھیلیں، ہجرت کرنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے بھائیوں، جو بھی نبی اور رسول اس دنیا کے اندر آیا، تمام رسولوں نے سب سے پہلی جو دعوت دی اپنی امت کے لوگوں کو، وہ عقیدہ توحید کی دعوت تھی۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ میرے بھائیو، توحید عقیدہ توحید اور صحیح عقیدہ ہی وہ نسخہ کیمیا ہے، وہ راز ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ آج دیکھیں، آپ لوگ بھی سماج کے اندر رہتے ہیں، معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں، مرد مسلمان یا عورتیں خواتین حضرات ہیں، آج ایک بڑی تعداد مزاروں پہ نظر آتی ہے، درگاہوں پہ نظر آتی ہے، خانقاہوں پر نظر آتی ہے، ان کا نام مسلمانوں جیسا ہے، وہ مسلمان گھرانوں کے رہنے والے ہیں، مسلمان خاندان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کو اپنا عقیدہ پتہ نہیں ہے، صحیح عقیدے کا علم ان کو صحیح عقیدے کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے شیطان کے چکر میں پھنس جاتے ہیں اور درگاہوں مزاروں پر جا کر اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں اور وہاں پہ سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، میں نے سورۃ الانعام کی وہ ایک آیت 82 نمبر کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، میرے بھائیوں جتنا ضروری یہ ہے کہ آپ کے قلوب و اذہان کے اندر صحیح ایمان ہو، اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ آپ کا ایمان ہر طرح کی آلائشوں سے، ہر طرح کی گندگیوں سے، ہر طرح کی شرکیات سے، ہر طرح کی بدعت کے کاموں سے پاک و صاف ہو، تب جا کر وہ آپ کا ایمان رب العالمین کے درگاہ میں قابل قبول ہوگا، ورنہ اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس مسلمان مرد و عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو، شرک بھی ہو، مسلمان بھی ہو، درگاہ پہ جائے مسلمان ہو، مزار پہ جائے مسلمان ہو، غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز کرے، اس سے مدد چاہے، اس سے بیٹا مانگے، اس سے بیٹی مانگے، اور آج آنکھ کھول کر دیکھیے گا تو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ایسے مسلمان آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے۔ اس لیے علماء کرام کی ذمہ داری ہے، اپنی اس دنیا کے اندر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کہا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح رسول رحمت علیہ السلام جب تک اس دنیا میں زندہ رہے، توحید کا نعرہ دیتے رہے، لوگوں کو توحید کے بارے میں بتلاتے رہے، صحیح عقیدہ کی جانکاری دیتے رہے۔ اب علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو صحیح عقیدہ سے روشناس کرائیں، صحیح عقیدے کے بارے میں لوگوں کو بتلائیں، چاہے مسابقات کے ذریعے ہو، تحریروں کے ذریعے ہو، تقریروں کے ذریعے ہو، اجتماعات کے ذریعے ہو، کانفرنسوں کے ذریعے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں 18 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا اور توحید کی اہمیت کو اور صحیح عقیدے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا کہ اگر یہ تمام انبیاء اور رسول بھی اگر شرکت دیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر ان انبیاء میں سے بھی کسی سے اگر شرک کا ظہور ہو جاتا، ہم ان کے اعمال کو تہبالا کر دیتے، ان کے اعمال کو برباد کر دیتے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ صحیح عقیدے پر نہیں ہے تو آپ کے نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر صحیح عقیدے پر نہیں ہے آپ کے زکوٰۃ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیگر مواقع پہ بھی، دیگر جگہوں پر بھی صحیح عقیدے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس طرح عقیدے پر مشتمل مسابقے کا انعقاد کیا، اور وہ طلباء، وہ گارجین حضرات، وہ ذمہ دار جنہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس مسابقے میں شریک کرایا، وہ سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور چلتے چلاتے میں پھر یہ کہوں گا کہ اپنی زندگی میں توحید پیدا کیجئے، صحیح عقیدے کو پیدا کیجئے۔ آج ضرورت ہے ہر مسجد میں کتاب التوحید جیسی کتاب کا درس ہو، اس کے محاضرات ہوں، اور آپ اپنے علماء سے جڑیے، اپنے مشائخ سے جڑیے اور صحیح توحید جانیے، صحیح توحید سیکھیے۔ یہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.